وہ ایکسرسائز کرنے کے لیے رات کے ٹائم بہت دور جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس رات اس طرح کچھ ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے یہ 2 لڑکیاں آ رہی تھی۔ ان کی آواز میرے کانوں سے گونج رہی تھی، حالانکہ جب میں نے پیچھے دیکھا تو یہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھی۔ خیر میں نے اپنا راستہ چلنا تھا جو کہ چل رہا تھا اور تیز تیز قدموں سے۔ میں حیران تھا کہ ایک تو پٹھان سوسائٹی ہے، دوسرا یہ 2 لڑکیاں اکیلی اور اتنی تیز تیز باتیں کہ مرد حضرات بھی ان کی باتیں سن رہی ہے۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ پٹھانوں میں ایسا تو نہیں ہوتا، لڑکیاں آدھی رات کو تو گھر سے نہیں نکلتی۔ یہ رات کے تقریباً 10:30 بج رہے تھے۔ سردیوں کی بہت ہی خطرناک سردی والی شامیں تھی، سنسناتی ہوائیں میرے کانوں سے ٹکراتے نکلتی تھی۔ میں پیچھے دیکھا تو ان دونوں نے سفید چادریں اوڑھی تھی اور ان کے سرخ کپڑے تھے اور غضب کی خوبصورتی تھی، کیونکہ ان کے پاؤں مجھے نظر آ رہے تھے۔ ایسے پاؤں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنی خوبصورت پاؤں، اس پہ پائل۔ اور یہ میں نے تب دیکھا جب یہ میرے پاس سے گزر رہی تھی، کیونکہ میں ایک دکان کے پاس کھڑا ہوا اور وہاں سے کچھ لینا چاہتا تھا لیکن دکان بند تھا۔ میں نے سوچا چلو نوک کرتا ہوں، کیونکہ اس دکان کا جو آدمی تھا وہ دکان کے اندر ہوتا تھا، سوتا تھا۔ لوگوں سے نوک کر کے کچھ چیز رات کے ٹائم لیتی تھی، کیونکہ سردی کی وجہ سے وہ گیٹ بند کرتا تھا۔ خیر میں نے مناسب نہیں سمجھا اور پھر سے وہاں سے جانے لگا۔ تب تک یہ 2 مجھے میرے سامنے سے بالکل گزری تو میری نظریں ان کے پاؤں پہ پڑی جو بہت خوبصورت تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جنات تو نہیں، اسی غرض سے میں نے ان کے پاؤں کو دیکھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا آگے جا کے میں نے ایک ٹرن لی۔ اب مجھے باقاعدہ یہ کنفرم تھا کہ اب وہ 2 لڑکیاں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے دوسری راستے پہ ٹرن لی تھی، شارٹ کٹ اختیار کی تھی تاکہ میں گھر جلدی پہنچوں۔ سردی غضب کی تھی۔ میں اب تیز تیز قدموں سے اپنی راہ بھاگتے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے پھر وہی آواز جو گنگناہٹ تھی، جو کسی کی باتوں کی آواز تھی، وہ سنائی دی۔ میں نے سوچا چلو وہ 2 لڑکیاں ہوگی، لیکن ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اب میں دوسری ایک جگہ پہ پہنچا جہاں پر ایک پل بنا تھا جو پانی کے اوپر سے گزرتا تھا۔ اس پل پر سے میں گزرنے لگا تو میں نے دیکھا یہ پھر میرے پیچھے ہے۔ میں حیران رہ گیا، اب تک تو اس کو آگے نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ میں کئی دفعہ کسی جگہ پر وہاں رک گیا تھا۔ یہ دونوں تو آگے نکل گئی تھی۔ خیر میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور پھر سے چل پڑا۔ اب یہ باقاعدہ میرے پیچھے ہے۔ میں کافی ڈر رہا ہوں، کیونکہ کبھی یہ غائب ہو جاتی تھی تو میں سمجھا تھا چلو ان کا گھر آ گیا ہوگا، یہ اس لیے گھر کی طرف چل پڑی ہوگی، اور کبھی یہ پھر نمودار ہوتی تھی۔ پھر وہاں ایک کباب کی دکان ہے، میں وہاں رکا، وہ کھلا تھا اور میں اس کے پاس رکا اور میں نے ان سے 2 کباب لیے اور اس کو یہ بھی بتایا کہ یار میرے پیچھے 2 لڑکیاں ہیں لیکن کب سے ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کیونکہ میں واقعی اب ڈر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا نہیں یار کوئی ہوگا، شادی وادی ہوگی، اس لیے رات کے ٹائم یہ لڑکیاں کہیں جا رہی ہوگی۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، میں وہاں سے چل پڑا۔ اب تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہوگی، کیونکہ اس نے بھی بتایا دکان والے نے کہ اب چلی گئی ہوگی، کیونکہ اب تم روڈ پہ ہو اور روڈ لازمی تو نہیں کہ یہ صرف تمہاری پیچھے آ رہی اور ان کا گھر بھی تمہاری گھر کے قریب ہو۔ خیر اب جب میں نے روڈ کراس کیا اور اپنی ہی گلی میں انٹر ہوا، ہماری گلی کافی وانٹڈ تھی دوستو، وہ کہتا ہے اس گلی میں بہت سارے لوگ ڈرے ہیں۔ اب یہ رات کے 11:30 بج رہے تھے، کیونکہ میں نے کافی ٹائم ویسٹ کیا تھا ان لڑکیوں کے چکر میں، ان سے ڈر کے چکر میں، اور کبھی شارٹ کٹ، کبھی ایک دکان کبھی دوسرے دکان۔ اب کیا ہوتا ہے کہ میں جیسے ہی وہاں سے ٹرن ہوا اپنی گلی میں، اور اتنا مطلب گلی ہماری بہت بڑی تھی اور اس میں سب سے لاسٹ پہ ہمارا گھر تھا، تو میرا گھر ابھی 5 منٹ کے فاصلے پر رہ گیا تھا کہ مجھے پھر گنگناہٹ کی آواز آئی اور میں نے پیچھے دیکھا وہی 2 لڑکیاں میرے پیچھے تھی۔ بس پھر کیا تھا دوستو، میں بھاگ کے اپنے دروازے پہ پہنچا اور دروازے کو بجاتا رہا جب تک کہ کھلتا نہیں۔ وہ میرے اتنی قریب پہنچی تھی نا کہ اب اگر دروازہ نہ کھلتا اور وہ اپنا ہاتھ آگے کی طرف
सीधा मेरे कंधे पे रखना चाहे तो रख सकती थी। और मुझे इस तरह देखा और अपनी शक्ल दिखाई, इतनी बुरी और बड़ी बड़ी आंखें, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें कि मतलब बंदा रात में डर जाए, निकली हुई, और टेढ़ी नाक, और ऐसा लिपस्टिक लगाया था कि पूरा अपने फेस पे जैसे बंदा लगाता है, और बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होंठ, और बदनुमा आवाज़ कि तुम डर रहे हो। और बस तब मेरे भाई ने जैसी दरवाज़ा खोला, मैंने दरवाज़े की तरफ देखा और अपने भाई के ऊपर गिरते गिरते बच गया। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा देखो पीछे। उसने देखा, कुछ भी नहीं था। तो ये हादसा मेरे साथ हुआ था कि कब से ये दो लड़के, अगर मुझे पहले पता होता कि ये इंसान नहीं, कुछ अनदर क्रिएचर है, तो शायद मैं फिर कुछ करता, किसी और को अपने साथ दुकान से लेके जाता या वहाँ स्टे करता दुकान पे। लेकिन मैं समझा कि पता नहीं, पहले तो मुझे शक बहुत आ रहे थे, फिर मैं समझा होगी कोई मजबूरी होगी, इसलिए रात में निकली है। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, शेयर की है। अब आप लोग सुन लीजिए। मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब हो चुकी है, आजकल मेरा गला बहुत ख़राब होता है, पता नहीं क्यों, क्या सीज़न चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन गले बहुत ख़राब है, बच्चों के भी, और मैं तो वैसी भी छोटी बच्ची हूँ मेरी तो सबसे ज़्यादा और जल्दी ख़राब हो जाती है। आप लोगों से लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पे वॉच टाइम का काफ़ी मसला रहता है, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें एक रिक्वेस्ट कीजिए कि ये स्टोरी ज़रूर पूरी देखें ताकि मुझे इनसे वॉच टाइम मिले। थैंक यू सो मच। और बाकी भी इस पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं शोबिस से रिलेटेड और स्टोरीज़ हैं।